بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے اسلام کے کمال کی خوبی اور علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمام بے فائدہ کاموں سے، بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرے، اس کا تارک ہو۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ اور ترمذی اور بہقی نے نقل کی ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا فرمائے، اس کے بعد اس انسان کے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وقت ہے، قوت ہے، استعداد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان تمام صلاحیتوں کو کام میں لگا کر زیادہ سے زیادہ قرب الہی حاصل کرے، زیادہ سے زیادہ درجات، آخرت کے درجات اپنے بلند کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جتنے فضول کام ہیں لا یعنی، جن کا دنیا آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، خلق خدا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں کے اندر تو بڑی دلچسپی ہے۔ مثال کے طور پر گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں تو الٹا گپ شپ کی جو مجلس ہے آج کل وہ غیبت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ایسی مجلس کوئی دیکھنے میں نہیں آتی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ جس میں کسی مسلمان کی غیبت نہ ہو رہی ہو، تو یہ تو بڑا سنگین جرم ہے۔ یہ تو گپ شپ کی حرمت سے بھی اگلا سٹیپ ہے کہ جس میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے۔ بہرحال گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں لوگ تو ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی آپ گپ شپ ضرور لگائیں، لیکن ٹائم اس میں زیادہ نہ صرف کریں، بہت زیادہ ٹائم بلا وجہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گناہ ہے اس میں ضرور، گناہ کی باتیں ضرور ہوں گی، لیکن اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کی سنجیدگی یہ ہونی چاہیے کہ وہ یا تو رزق حلال یعنی معاد یا معاش، معاد کا مطلب آخرت کے اعتبار سے اپنی یاد خداوندی میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے۔ 2.5-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں گپ شپ میں۔ بھائی 2.5-3 گھنٹے میں بندہ 5 سے 6 پارے ایک منزل تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کریم کی ایک منزل 5 ساڑھے 5 پارے، 4 پارے، 3 پارے آرام سے تلاوت کر سکتے ہیں، تو کتنا اجر ملے گا اس پر؟ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن مجید کو اگر نماز میں پڑھا جائے ایک حرف پر 70 نیکیاں ملتی ہیں، اور ویسے نماز کے علاوہ پڑھا جائے تو قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو ہم کتنا وقت اپنا ضائع کرتے ہیں، کتنے نادان ہیں۔ تو اس لیے یہی لوگ جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں بیچارے تو اوہ مسجد میں گرمی ہے، اوہ مسجد میں اے سی نہیں لگا ہوا، پنکھا نہیں لگا ہوا، اوہ نماز لمبی ہوگی، دعا لمبی ہوگی۔ الامان ولا فی، یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دنیا میں شغف زیادہ ہے، شوق زیادہ ہے، اور اس طرف یاد خداوندی میں، شعائر اللہ کے اندر، مسجد کے اندر ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے، حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دانا اور عقل مند ہیں، جن کا ایمان کامل ہے، اعلیٰ درجے کے، ان کے ایمان کا حسن، اسلام کا حسن ایک یہ بھی ہے کہ وہ اس کام کو اختیار کریں جس میں آخرت کا یا دنیا کا یا رزق حلال کا یا خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا کوئی قصد ہو، ارادہ ہو، کوئی مقصد ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فضول کام ہیں، ٹی وی دیکھنی گھنٹوں گھنٹوں کے حساب سے، گھنٹوں گھنٹوں کے حساب سے، رات دن کو سوئے رہنا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کام جو ہے نا یہ سنجیدگی کے خلاف ہے۔ انسان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، فضول بات سے بچنا چاہیے، فضول کام سے بچنا چاہیے، اور اپنا وقت جو ہے وہ قیمتی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں یا تو یاد خداوندی میں گزارنا چاہیے یا خلق خدا کی خدمت میں لگنا چاہیے، اور یا یہ کہ اپنے رزق حلال کی تلاش میں ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ دانا ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان کی مجلس سے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے، وقت ضائع کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارکہ کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔